السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا
أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الکہف کے رکو نمبر 8 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ قاف یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور دال یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر جزم آیا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کی جو آواز ہے ٹکرا کر واپس آئے گی۔ مثال کے طور پر وَلَقَدْ اس طریقے سے۔ صرفنا صاد اور را دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے یہاں پہ۔ صاد اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را اس لیے کہ را پر زبر اور پیش آنے سے دونوں صورتوں میں اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فی ھذا القرآن، غال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ، بالکل سافٹ آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قرآنی قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اور را کو بھی یہاں جو را ساکن ہے اس کو بھی یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں را ساکن کو پر پڑھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو حرف قاف ہے، قاف پر پیش ہے، اس وجہ سے اس را ساکن کو یہاں گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد للناس میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ من کلی نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ یہاں پہ حروف حلقی نہیں ہے کہ نون ساکن کا اظہار کیا جائے، اور حروف یرملون بھی اس ایک حرف نہیں ہے کہ یہاں پہ ادغام ہو، تو باقی جو تیسری صورت ہے وہ یہی کہ یا نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی یہاں آواز ہوگی۔ اس کے بعد مثل میں سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے برعکس سین ہے جس کی آواز بالکل سخت آواز ہوتی ہے۔ یہ سین اور سا میں یہی فرق ہے کہ سا بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سین کو تھوڑے سخت آواز سے پڑھتے ہیں، اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق جو آخری متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ میں نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ، سین کو تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے۔ اکثرہ میں سا کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ شیئن جدلا حمزہ پر دو زیر ہیں تو اس کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف جیم آیا ہے۔ ایک الف کے برابر اس کو اخفا پڑھیں گے۔ اخفا یعنی اس کی جو مکمل آواز ہے تنوین کی وہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ پوشیدہ رہے گی۔
اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق اگر آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے جدلا اس طریقے سے پڑھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔